قبرستان کی پچھلی چھوٹی دیوار سے اندر پھلانگ گئے۔ اس طرف سے امی کی قبر کا راستہ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ پھر ثانیہ بولی، زہیب اب تمہارا چیلنج یہ ہے کہ تم اکیلے یہاں موجود رہو گے اور ہم 10 منٹ بعد واپس آئیں گے۔ اگر تم بھاگ گئے تو پوری یونیورسٹی میں تمہیں لوزر مشہور کر دوں گی۔ زہیب بولا، ثانیہ تم 10 نہیں 20 منٹ بعد بھی واپس آؤ گی تو میں تمہیں یہیں ملوں گا۔ پھر ہم دونوں بہنیں آہستہ آہستہ چھپتے ہوئے امی کی قبر کا راستہ تلاش کرنے لگے۔ ہم نے قبرستان کی مین انٹرنس سے اندازہ لگایا اور آخر کار پہنچ ہی گئے۔ ثانیہ نے فوراً ایک ٹول نکالا اور قبر کی مٹی کو کھودنا شروع کر دیا۔ اس موقع پر مجھے شرم آنے لگی کہ ہم کس حد تک جنونی ہو چکی ہیں کہ اپنی ماں کی قبر کو کھود رہی ہیں۔ ابھی میں اسی سوچ میں مبتلا تھی کہ ثانیہ کی قبر کھودنے کی رفتار تیز ہونے لگی، جیسے کوئی پاگل ہو جاتا ہے۔ میں یہ دیکھ کر گھبرا گئی۔ میں نے ثانیہ کو کہا، کیا کر رہی ہو؟ آرام سے کرو، زیادہ گہرا بھی نہیں کھودنا ہے، کوئی آ نہ جائے، آرام سے کرو۔ لیکن میری یہ بات سن کر ثانیہ غصے میں آ گئی اور زور زور سے سانس لینے لگی، لیکن اس کی سانس بھاری اور خوفناک تھی۔ اس نے میری طرف اچانک دیکھا اور گھورنے لگی۔ اس کی آنکھیں سرخ دکھائی دے رہی تھیں۔ وہ کچھ نہیں بولی، لیکن اس کا چہرہ اتنا خوفناک لگا کہ میں اپنی ہی بہن سے بہت ڈر گئی، اور میں نے اسے کہا، بس کرو، تعویذ دفن کرو، یہاں سے نکلتے ہیں۔ لیکن وہ رکی ہی نہیں، مسلسل کھودنے لگی۔ میں نے اس کو کہا، میں جا رہی ہوں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، اور میں وہاں سے اٹھ کر زہیب کی طرف جانے لگی تاکہ وہ میرے پیچھے خود بخود آ جائے۔ لیکن میں جیسے ہی تھوڑا آگے گئی اور پیچھے مڑ کر دیکھا تو ثانیہ نظر نہیں آئی، وہ غائب ہو چکی تھی۔ اب میں نہ آگے جا سکتی تھی نہ پیچھے۔ میرا جسم کانپنے لگا۔ میں قبرستان کے بالکل درمیان میں اکیلے کھڑی تھی اور اندھیرے میں صرف چاند کی مدھم روشنی کا سہارا تھا۔